بنوں میں کیا ہوا؟ کس نے حالات خراب کیے؟ امن مارچ کے کتنے شرکاء جاں بحق ہوئے؟ صوبائی حکومت بنوں میں امن قائم کرنے میں کیوں ناکام ہوئی؟ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ دہشت گردی کے خلاف فوجی آپریشن نہیں تو کیا کیا جائے؟ سوشل میڈیا پر کس نے ہائپ کریٹ کی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آج ہم بنوں میں جو واقعات گزشتہ 2-3 دن سے رونما ہوئے ہیں ان سب پر بات کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ واقعہ کیوں، کیسے اور کیوں کر ہوا اور اس کے پیچھے کون ہے۔ اس سے پہلے آپ 15 جولائی کی صبح 4:40 پر دہشت گردوں کے ایک گروپ نے بنوں چھاؤنی پر حملہ کیا اور چھاؤنی میں اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس کے لیے دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی بنوں کینٹ کی دیوار سے ٹکرائی، جس سے دیوار کا ایک حصہ گر گیا اور کچھ دہشت گرد چھاؤنی کے ایک حصے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، جہاں کئی گھنٹے کے مقابلے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے تمام 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا اور اس مقابلے میں پاک فوج کے 8 اہلکار بھی شہید ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری حافظ گل باد گروپ نے قبول کی۔ مبینہ طور پر اس واقعے میں فائرنگ کے دوران کچھ سویلین افراد بھی زخمی ہوئے۔ بنوں واقعہ کے اگلے روز ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیلتھ سینٹر پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے 5 شہریوں اور 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 7 افراد کو شہید کر دیا، جن میں 2 لیڈی ہیلتھ ورکرز، 2 بچے اور ایک چوکیدار شامل تھا، جبکہ اس حملے میں بھی 3 دہشت گرد مارے گئے۔ یہ وہ واقعات تھے جو پیر اور منگل کو بنوں اور ان سے ملحقہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیش آئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حالیہ حملوں، عسکریت پسندی کے خاتمے اور مزید فوجی آپریشن کے خلاف امن پاسوں یعنی امن کمیٹی نے جمعہ کو بنوں میں امن مارچ اور ہڑتال کا اعلان کیا۔ یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ ایک طرف سیاسی جماعتیں یا امن کمیٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ امن بحال کیا جائے اور دوسری طرف دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور عام لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور تیسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن عزم استحکام نہ کیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر امن کیسے ہوگا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ہم ذرا بنوں واقعہ کی طرف چلتے ہیں اور اس کی تمام تر تفصیلات اپنے ناظرین کے سامنے رکھ کر اس کے بعد اس سوال کا جواب بھی تلاش کریں گے۔ دراصل خیبر پختونخوا میں ہونے والے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد متعدد قبائلی اضلاع میں امن پاسوں یعنی امن کمیٹی کے عنوان سے نئی سیاسی اور احتجاجی سرگرمیوں کا آغاز ہوا ہے، اور بنوں احتجاج بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یہاں میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ یہ کچھ نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس طرح کا جو امن کمیٹیاں تھیں یہ اسی طرز کی کمیٹیاں ہیں جس طرح سے آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹیاں بنائی گئی تھی، اور وہاں کی سیاسی و مذہبی جماعتوں کو بالکل الگ تھلگ کر کے اور ان کو ایک سائیڈ میں کر کے ان کمیٹیوں نے اس سسٹم کو ہائی جیک کر لیا تھا۔ کہیں یہی سلسلہ خیبر پختونخوا میں تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ جمعہ کو بنوں کی 6 تحصیلوں سے ریلیاں نکالی گئی۔ جمعہ کو ضلع بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی، تاجروں اور وکلاء نے مشترکہ طور پر امن مارچ کیا۔ شہر اور مضافات سے شہری قافلے کی شکل میں پریڈی چوک پہنچے۔ مظاہرین نے سفید جھنڈے اٹھا رکھے تھے جس پر امن گواڑو یعنی امن چاہیے کے نعرے درج تھے، اور دہشت گردی نامنظور اور پاک فوج کے خلاف شرکاء نعرے لگا رہے تھے۔ افغانستان سے صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بنوں میں نکالی گئی اس ریلی میں 10,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ اچھا، یہ ہم کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ بلکہ یہ جو تعداد ہے یہ وائس آف امریکہ، BBC اور دیگر غیر ملکی جو چینلز ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق، جبکہ ہمارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے مطابق لاکھوں افراد نے اس ریلی میں شرکت کی۔ بعد میں اس ریلی کے شرکاء نے اسپورٹ کمپلیکس کا رخ کیا۔ یہ احتجاج اس وقت تشدد کی شکل اختیار کر گیا جب ہجوم ایک فوجی تنصیب کی دیواروں کے قریب پہنچ گیا اور کچھ لوگوں نے عمارت کی دیوار پر پتھراؤ شروع کر دیا، جس پر مبینہ طور پر فوج کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں شرکاء میں بھگدڑ مچ گئی، جبکہ دوسری طرف ریڈی گیٹ چوک کے اطراف سے شرکاء ہاکی اسٹیڈیم میں داخل ہو گئے، جس سے مرکزی دروازہ ٹوٹ گیا اور جو ہاکی کی وہاں بچھائی گئی تھی اسٹروف اس کو بھی نقصان پہنچایا۔ اب یہاں سے یہ جو واقعہ رونما ہو گیا تو اس کے بعد پورے ملک میں ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ بنوں میں 200 سے 300 لوگ فوج نے مار دیے،
اور کئیوں نے مختلف جو فلسطین کی اور افغانستان کی ویڈیوز اور تصاویر کو ملا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا شروع کر دیا، اور اس پروپیگنڈے میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بریگیڈ کے ساتھ ساتھ پی ٹی ایم کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی اس معاملے میں کود پڑے اور انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے جعلی اور غلط پوسٹیں کرنا شروع کر دی اور اس پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب حقیقت کیا تھی؟ مظاہرین سے خطاب کرنے والے خیبر پختونخوا کے وزیر صحت پختون یار کے مطابق مظاہرے میں شامل کم از کم ایک شخص کی جان گئی۔ انہوں نے، اور یہی بین الاقوامی میڈیا بھی اس وقت تک لکھ رہا ہے، کہ بنو واقعہ میں صرف ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے، اور یہ جو 5 بعد میں 10 اور بعد میں 100 اور کسی نے 70 یہ جو پوسٹیں تھیں سب تمام تر پروپیگنڈا تھی۔ البتہ اس میں 23 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ پختون یار نے اگلے ساتھ یہ کہا کہ انہوں نے فوج پر مظاہرین پر گولیاں چلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو فائرنگ تھی یہ فوج نے براہ راست کوئی ہوائی فائرنگ نہیں تھی، بلکہ یہ براہ راست انہوں نے مجھ پر اور میرے قریب کھڑے لوگوں پر براہ راست گولیاں چلائیں، اور ان کا مقصد ہمیں مارنا تھا۔ یہی موقف بعد میں سینیٹر مشتاق احمد نے ایک ویڈیو کی صورت میں بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج نے براہ راست فائرنگ کر کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب یہ کے پی کے کی جو حکومت ہے پی ٹی آئی، ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرنے میں ماہر ہیں، لیکن سینیٹر مشتاق احمد کی جو سینیٹرشپ ختم ہونے کے بعد ذہنی حالت نہایت ڈسٹرب ہے۔ معلوم نہیں کہ جماعت اسلامی ان کے یہ بیانات اور اقدامات کی حمایت کرتی ہے یا نہیں، مگر ان کی حالت قابل رحم ضرور ہے۔ وہ ہر اس جھوٹ کو پھیلانے کے لیے، پروپیگنڈے کرنے کے لیے اویلیبل ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ غیر جانبدار لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ فائرنگ کس نے کی اور کیوں کر کی، اور زیادہ تر لوگ بھگدڑ مچنے سے زخمی ہوئے، جبکہ کچھ افراد کو اس میں گولیاں بھی لگی ہیں۔ اب صوبائی حکومت نے واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ کمیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گا۔ کمیشن کی رپورٹ میں ذمہ داروں کی نشاندہی کی جائے گی اور ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اور رپورٹ کو پبلک بھی کیا جائے گا۔ یہ تو واقعہ تھا جو ناظرین ہم نے آپ کے سامنے رکھا، جس کے حوالے سے اگرچہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، اور پوسٹیں اس وقت بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کہ اس واقعے میں درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب یہاں کچھ سوالات ہیں، وہ سوال کیا ہیں اور ان کا جب تک جواب تلاش نہیں کیا جاتا تو اس واقعے کا اس وقت تک گہرائی تک نہیں پہنچا جا سکے گا۔ سوال یہ ہے کہ کے پی کے کی صوبائی حکومت کہاں تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ جمعہ کو امن مارچ ہونے جا رہا ہے، انہوں نے مظاہرین کے لیے روٹ کیوں نہیں طے کیا؟ حالانکہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مظاہرے کے لیے بھی ایک روٹ طے کیا جاتا ہے اور اس کی ایک باقاعدہ اجازت نامہ ہوتا ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو فوجی تنصیبات پر حملے سے کیوں نہیں روکا؟ صوبائی وزیر کی امن مارچ میں شرکت اور وہاں شعلہ انگیز تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ ایک منظم صوبائی حکومت کی مرضی سے ہوا، کیونکہ صوبے کے حالات خراب کیے جائیں اور حالات کی خرابی کی آڑ میں سیاسی مفادات حاصل کیے جائیں۔ کیوں آپ جانتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور ہوں یا پی ٹی آئی ہو، ان کی سب سے بڑی اس وقت کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح فوجی حکومت سے مذاکرات کیے جائیں اور عمران خان کو رہا کیا جائے۔ وہ اس میں کسی بھی حد تک آگے جانے کو تیار ہیں۔ صوبائی حکومت ایک طرح یہ گناؤنا کھیل کھیل رہی تھی جو بنو میں، اور دوسری طرف اسی دن جمعہ کو ہی خیبر پختونخوا اسمبلی میں آپریشن عزم استحکام سے متعلق قرارداد منظور کی گئی، جس میں کہا گیا کہ افواہ ہے کہ عزم استحکام کی آڑ میں کے پی کے میں نیا آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ وفاق آپریشن کے کسی بھی فیصلے سے پہلے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے، آپریشن سے متوقع نقصان کی ذمہ داری وفاق پر عائد ہوگی۔ قرارداد کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے پہلے واضح کیا تھا کہ فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں۔ اب یہاں بھی ایک سوال ہے کہ جب یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں جب اس آپریشن عزم استحکام کی منظوری دی گئی تو صوبائی وزیر اعلیٰ اس میں تو موجود تھے، اور کے پی کے اسمبلی اب جو کچھ کہہ رہی ہے وہ تو ان کے اپنے وزیر اعلیٰ پہ عدم اعتماد ہے کہ جو عوام کا منتخب کردہ ہے ان کے بقول۔ سوال یہ ہے کہ فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں تو پی ٹی آئی کی حکومت نے مذاکرات کے ذریعے جو دہشت گرد رہا کیے تھے، اب وہی دہشت گرد وبال جان بنے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، اور کے پی کے عوام کے لیے بھی، اور پورے ملک کے لیے بھی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 11 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور سب سے زیادہ بدامنی کے واقعات اسی صوبے میں ہو رہے ہیں۔ کیا صوبائی حکومت یہ بتائے گی کہ ان واقعات کی ذمہ داری پھر کس پہ ڈالی جائے، اور کون ان واقعات کو روکے گا اور کس طرح روکے گا؟
ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2013 کے بعد سب سے زیادہ خودکش حملے 2023 میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2022 کے مقابلے میں 2023 میں خودکش حملوں کی تعداد میں 93% اضافہ ہوا۔ ان حملوں کے نتیجے میں اموات کی شرح میں 226% اضافہ ہوا ہے۔ اب رواں سال جو سیکیورٹی فورسز کے جو 1063 حملے رواں سال سیکیورٹی فورسز پر جو حملوں کے 1063 واقعات رونما ہوئے ہیں، جس میں افواج پاکستان کے 111 جوان ابھی تک شہید ہو چکے ہیں۔ سال 2024 میں 22,714 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں اور عدالتوں سے 217 دہشت گردوں کو سزائیں ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز افغانستان میں روپوش TTP کے سربراہ نور ولی مسعود کی ایک مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی تھی، جس میں وہ پاکستان میں دہشت گردوں کو ہدایت دے رہے تھے کہ خفیہ کال ریکارڈنگ میں نور ولی مسعود احمد حسین کو اسپتالوں میں سرکاری املاک اور سکولوں کو دھماکے سے اڑائے جانے کی ہدایات دے رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت یا سیاسی جماعتوں کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ یہ PTI کی حکومت آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں دہشت گردوں سے مذاکرات کر کے انہیں رہا بھی کر چکی ہے۔ انہی واقعات کی روک تھام کے لیے 22 جون کو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے تھے۔ اس اجلاس میں عسکریت پسندی کے انسداد کے لیے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دی گئی تھی، مگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی نگرانی میں اسی آپریشن کے خلاف اسمبلی سے ایک قرارداد یہ منظور کرانا نہایت مذاق خیز سا اقدام لگتا ہے۔ ناظرین، بنو واقعہ ہو یا کوئی اور واقعہ ہو، یہ ایک پری پلان اور منظم منصوبہ بندی کے نتائج ہیں کہ ان حملوں سے یا ان واقعات کے ذریعے سے وہ پاک فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا جو بریگیڈ ہے اسے ایک ہتھیار آتا جاتا ہے، اور وہ اس ہتھیار کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں نہ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں بلکہ ریاست کے خلاف ایک منفی چہرہ ریاست کا دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ PTI کی تو مجبوری ہے کہ وہ ان واقعات کے ذریعے سے یا ان دہشت گردی کی واقعات کی آڑ میں اپنے معاملات فوج سے طے کرنا چاہتی ہے، لیکن عوام بیچاروں کا اس میں کیا قصور ہے جو اس جنگ میں بیچارے ایندھن بن رہے ہیں۔